آگے پیچھے حوالے ملا کے، اور آج بھی ہمارے کلام کے اندر ڈیپتھ نہیں ہے، آج بھی ہمارے کلام میں وہ قدرت نہیں ہے، آج وہ کلام میں ایسی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو جو کہ ان کے بند خدے میں سے ہو کر گزر جائے۔ میری بہن میرے بھائی، آج سن کے نہ چلے جائیں، آج ہم غور کریں ہماری ترقی کی وجہ نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، ہماری ترقی کیوں رکی ہے۔ ہم صرف محض چرچ نہ آتے رہے، ان 5 دنوں میں نہ آتے رہے، اور ایسے 6 دنوں میں ہم ہر بار ہر خادم کا جو پیغام سنتے ہیں اس کو اپنے اندر لیں، اپنی سیلف اسیسمنٹ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، جب میں کسی خادم کے پیغام کو سنتا ہوں تو میں اپنی سیلف اسیسمنٹ کرتا ہوں کہ میں کہاں ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ آج جتنے ایماندار ہیں جو خدا کی بادشاہت میں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ کلام کی قدرت میں کریں۔ کلام ہی سب کچھ ہے۔ جب کلام خدا نازل کرتا ہے، آپ جانتے ہیں لوکا 16 باب میں وہ بہن بھائی جو آج بیماری کی صورت میں وہ توجہ سے کلام کو سنیں، کیونکہ یہ کلام جو ہے میں نے اکثر اپنی میٹنگز میں دیکھا ہے، مجھے ہاتھ نہیں رکھنا پڑتا۔ لوگ فوراً کہتے ہیں جب آپ کلام سنا رہے تھے تو کلام کے اندر میری بیٹھ کے ختم ہو گئی۔ کلام کے اندر ایک بہن نوجوان بہن تھی، اس کے ہاتھ ایسی انگلیاں بند تھی اس کی، یہ پرانے گھر کا واقعہ بتا رہا ہوں، اور جہاں میں پہلے قائد مزار کے پاس رہتا تھا، اور نوجوان بچی بھاگ گئی آنسوؤں کے ساتھ، اس نے دعائی ابھی میں نے دعا بھی نہیں کی اس کے لیے، اور اس نے بتایا کہ جب آپ میسج دے رہے تھے تو میسج کے دوران ہی میں نے دیکھا کہ میری ہڈیوں میں سرسراہٹ ہوئی، اور میری ہڈیوں کے اندر جو بجنے کی آواز ہوئی اور میری ہڈیاں کھل گئی، اور اس نے آ کے جو ہے سامنے اسٹیج پہ گواہی دی۔ اس لیے میری بہن میرے بھائی، اگر آپ کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا ہے تو آپ توجہ سے خدا کے کلام کو سنیں۔ اس کلام میں زندگی ہے، اس کلام میں شفا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اگر اس وقت آپ کو کچھ ہو رہا آپ کے جسم میں، درد ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، روگ ہے، تو آپ کلام کو غور سے سنیں۔ ایسے ہی جیسا کہ جس کا ذکر لوکا 13 باب میں ہم دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی عورت خدا کے کلام کو کیا کر رہی تھی؟ سن رہی تھی، اور سنتے سنتے اور اس کی کمر سیدھی ہو گئی، قوت کے نئے چشمے اس کی زندگی میں پھوٹ نکلے۔ تو ہم غور سے خدا کے کلام کو سنیں اور توجہ سے سنیں۔ اب آخری سوال جو میرا آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے اس عرفان میں ترقی کر سکتے ہیں۔ میں 3 اصول بتاؤں گا۔ میں جب بہت ساری باتیں کہیں جا سکتی ہیں، میں اتنی باتیں کہنا چاہتا ہوں جتنی ہم یاد رکھ سکیں۔ جیسے پالوس کہتا ہے 1000 باتوں کی بجائے میں چند باتیں پتہ کی کر لوں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو ہم خدا کے نالج میں، خدا کو جاننے کے حوالے سے، خدا کے علم میں، خدا کی پہچان میں بڑھنے کے لیے میں 3 روحانی اصولوں کا ذکر کروں گا، اور وہ بہن بھائی جو اپنے دل میں دہتی ہوئی خواہش رکھتے ہیں اس کی بادشاہ میں کام کرنے کے لیے، وہ ضرور ان باتوں پر غور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں خدا آپ کو اونچے پیمانے پر استعمال کرے۔ نمبر 1، ہم خدا کے لیے انتہا کے بھوکے ہو جائیں۔ نمبر 1، ہم خدا کے لیے انتہا کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ حوالہ نوٹ کریں، متی 5 باب اس کی 6 ہے، مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ کیا ہوں گے؟ بولیے زور سے، آسودہ ہوں گے۔ یعنی جو بھوکے اور پیاسے ہیں وہ آسودہ ہوں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے عرفان میں ترقی کریں گے، وہ خدا کو جانیں گے، وہ خدا کی لمبائی چوڑائی گہرائی کو جانیں گے۔ ہم آج خدا کے لیے انتہا کے بھوکے ہو گئے۔ ہمارے اندر کیا ہم سوچیں کہ ہمارے اندر سینے میں یہ آگ ہے؟ کیا ہم اس آگ سے جل رہی ہیں؟ کیا یہ آگ آج اس جلتی جھاڑی کی من میرے اندر لگ چکی ہے؟ اگر نہیں تو اس آگ کو اپنے اندر آنے دیجیے۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر روحانی بھوک رکھیں، انتہا کے ہم خدا کے لیے بھوکے ہو جائیں۔ 2 حوالہ جات میں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں۔
میں ٹائم کی بچت کرنے کے لیے نہیں نکالتا. یہ آیات 63 بار اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو نوٹ کر لیں. اور سوری میں نے زبور بولا تھا, زبور 63 اور اس کے بعد جو ہے زبور 42 اور اس کی دوسری آیت. کیا لکھا ہے کہ اگر اس حوالے کو آپ دیکھنا چاہیں میرے ساتھ تو لکھا ہے, اے خداوند تو میرا خدا ہے, میں دل سے تیرا طالب ہوں گا. خشک اور پیاسی زمین میں جہاں پانی نہیں, میری جان تیری پیاسی اور میرا جسم تیرا کیا ہے, مشتاق ہے. یہ ہے پیاس. آج دنیا کو جو پیاس پتہ نہیں کون سی پیاس ہے جس وجہ سے ہماری روحانی ترقی جو ہے وہ رکی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے ہم دوسرا حوالہ بھی دیکھ سکتے ہیں, زبور 42 پہلی دوسری. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, ویسے ہی آئے خداوند میری روح تیرے لیے ترستی ہے. میری روح خدا کی, زندہ خدا کی پیاسی ہے. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آج شام ہم خدا کے لیے انتہا کے بھوکے ہو جائیں. ہماری بھوک پیاس اتنی بڑھ جائے کہ آج ہماری خشک اور بنجر زمینیں سرسبز اور شاداب ہو جائیں. حزقیل 47 باب کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. اور خداوند نے اسے پہلے چلایا تو پانی ٹخنوں تک تھا. پھر 1000 نابا تو پانی بڑھ کر گھٹنوں تک آ گیا. پھر بڑھ کر پانی کمر تک آ گیا. اور چوتھی فیز ہے جب اس کا ذکر کر رہا ہوں, یہ ہے چوتھی فیز. جب خداوند حزقیل کو چوتھی فیز میں لے کر گیا تو اس کے پیر زمین سے اٹھ گئے. اب وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. اب اس کو پانیوں پہ انحصار کرنا ہے. پانی جدھر چاہے اس کو لے جا سکتا ہے. ایک وقت تھا کہ وہ اپنی مرضی کر سکتا تھا. کب؟ جب پانی نیچے ٹخنوں تک تھا, گھٹنوں تک تھا, کمر تک, جب تک پیر زمین پہ لگے ہوئے تھے, ٹکے ہوئے تھے, اس وقت تک وہ ریزسٹ کر سکتا تھا. لیکن ایک ایسی سٹیج آئی جس کا ذکر آج کا پیغام ہے. ہم نے اس عرفان تک پہنچنا ہے. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے. ہم نے اس مقام پر پہنچنا ہے. ایک مقام ایسا آئے کہ ہم اپنی مرضی کرنا بھی چاہیں تو ہم نہ کر سکیں. ہم بالکل رول قدس کے اوپر ہمارا ڈیپینڈ ہو. پاک جیسے چاہے ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. خداوند خدا یہ چاہتا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو آج میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اتنی بھوک اور پیاس ہم اپنے اندر بڑھا لے کہ ہم چوتھی فیز میں چلے جائیں. اور یہ پہلا پوائنٹ میں نے بتایا, اختصار کے ساتھ میں صرف باتیں شیئر کر رہا ہوں. پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ ہم کیسے خدا کے عرفان میں ترقی کر سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے موت. ڈیتھ از اسینشل فار فردر لائف. کیا میں نے کہا؟ ڈیتھ از اسینشل فار فردر لائف. اور اس حوالے کو آپ نوٹ کر لیجئے. یونان کی انجیل 12:24 ہے. کیا لکھا ہے؟ جب تک گیہوں کا دانہ مرتا نہیں وہ اکیلا رہتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے تو بہت سا پھل آتا ہے. Death is essential for further life. جب ہم مر جاتے ہیں پھر ہمیں پھل لگتا ہے. ہمارے اندر جو ہے, ہم جب تک مرتے نہیں اس وقت تک ہم خدا کے عرفان تک نہیں پہنچ سکتے. اس وقت ہم خدا کی عطا تک نہیں پہنچ سکتے. اس وقت ہم خدا کو پورے طور پر جان نہیں سکتے. یعنی جب تک ہم مرتے نہیں ہیں اس وقت تک میں ہمارے اندر ہے. اور جب تک میں, ایگو, سیلفشنس, میں ہی سب کچھ ہوں, میرے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جہاں میں ہوں میں نے سب کچھ سنبھالا ہوا ہے. آج خدا ہم چاہتا ہے اگر میں اور فخر, میں نے پہلے حوالہ جو فلپیوں کا آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا, اور خدا چاہتا کہ آج
میں اور اپنے اندر ہم اپنی میں کو نکال دیں. اگر کوئی فخر ہے تو ہم اس کو اپنے اندر سے نکال دیں. اور جب ہماری میں ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمارا قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم بونے نہیں رہتے. پھر ہم خدا کے عرفان تک پہنچ جاتے ہیں. تو ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں. کیونکہ میں نے بات یہ کہی تھی کہ ڈیتھ از اسینشیل فار فردر لائف. تو آپ کو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, مجھے یاد آ رہی ہے بکری کی موت کے حوالے سے. بکری سمجھے, سب نے بکری کو دیکھا ہوا ہے. تو بکری جب زندہ ہوتی ہے تو اس کی شرست میں ایک ہی بات ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ہر وقت کیا کرتی رہتی ہے؟ میں. ٹھیک ہے جی. جب تک بکری زندہ ہوتی ہے تو وہ ہر بار بھلے کچھ بھی ہو, پیٹ بھرا ہو تو بھی میں ہی پکارتی رہتی ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ مر جاتی ہے. تو جو پنجاب کے رہنے والے میرے خیال زیادہ تر یہ بات سمجھیں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں, تو بکری کی جو میمبرین ہے, جھلی ہے, اس سے ایک چیز بنتی ہے. وہ کیا بنتی ہے؟ کس کو یاد ہے؟ پنجا. جس سے کپاس کو جو ہے بریک کیا جاتا ہے اور جو ہے اس کے اندر جو اجزائیوں کو ڈالا جاتا ہے. تو آج کل تو بڑی بڑی جو ہے سوفسٹیکیٹڈ مشینیں آ گئی ہیں. پہلے پنجا ہی ہوتا تھا. تو جب وہ آدمی جو اس کو پنجے کو چلاتا تھا تو آواز کیا نکلتی تھی بھائی؟ جب زندہ ہے میں کرتی ہے. جب وہ مر گئی سوچ رہی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کیا میں ہے یا تم؟ اگر میں ہے تو مرے نہیں ہے. اگر مرے نہیں ہیں پھر آج کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے کپڑے جھاڑ جھوڑ کے مل ملا کے آپ چلے گئے. خداوند چاہتا ہے کہ آج ہم اس بات پر غور کریں. میں جلدی سے کلام کو وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں اس کے مرنے کے حوالے سے. غلطیوں 2 باب اس کی 20 ہے. میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا. میں نے پہلے 2-3 باتیں بتائی تھی, ان میں سلیب کا بھی ذکر آیا تھا. تو اب اس بھیڑ کو جہاں پر وہاں کے اٹیچ کر رہا ہوں کہ میں مسیح کے ساتھ کیا ہوا ہوں؟ مصلوب ہوا. اب میں ختم ہوگی. اب یسوع تو ہی تو ہے. صبح ہو, دوپہر ہو, شام ہو, سورج ہو, کڑکتی دھوپ ہو, رات کی گرمی ہو, کچھ ہو, یسوع تو ہے. تو میں اور آپ لکھا کہ میں مسیح کے ساتھ مر گیا. اب میں کی بات نہیں ہے, اب یسوع تو میرے اندر راج کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور حوالہ نوٹ کر لیں. غلطیوں 6 باب 14 ہے. بڑی زبردست بات پالوس رسول کرتا ہے مرنے کے حوالے سے. خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے لیے, جس کے وسیلہ سے دنیا میرے لیے مر گئی اور میں دنیا کے لیے مر گیا. غور کریں نفسوں پر. خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں. وہ اپنے زمانے کا عالم شخص تھا. گملیل کی سیمنری میں اس نے سیمنری کی لرنڈ آدمی تھا. حسب نسب کے حوالے سے جو حوالہ میں نے پہلے بتایا, وہ کہتا ہے کہ میں دنیا خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے, جس کے وسیلہ سے دنیا میرے لیے مر گئی اور میں دنیا کے لیے مر گیا. Then for what cause he lived? پھر کس مقصد کے لیے وہ زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے میں دنیا کے لیے مر گیا اور دنیا میرے لیے مر گئی. صرف اب وہ زندہ ہے تو یسوع کے لیے زندہ ہے. یسوع کے لیے وہ زندہ ہے. تو آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم کس مقام تک جو ہے ہم پہنچے ہوئے ہیں. خدا چاہتا ہے کہ آج ہم
میں نے زیادہ باتیں نہیں کی، میں نے تھوڑا آئیڈیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ مجھ سے زیادہ کلام کو سمجھے ہیں۔ اور آخری بات کو کہہ کے میں کلام کو بند کروں گا۔ میں آخری بات جو پوائنٹ ریز کیا وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے عرفان میں کیسے ترقی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میں میڈیکل ٹیچر ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پارٹیسپنٹ جو ہیں وہ باتیں یاد رکھیں۔ تو پہلا پوائنٹ میں نے کیا بتایا تھا؟ خدا کے اس کے عرفان میں ترقی کرنے کے لیے بھوک اور پیاس، خدا کے لیے انتہا کہ ہم نے بھوکے ہونا ہے۔ نمبر 2 میں نے کیا بتایا؟ موت۔ نمبر 3 تیسری بات میں بتانے لگا ہوں فیلوشپ۔ اور اس کے لیے ایک زبردست سوال آپ نوٹ کر لیں، اعمال 4 باب 13 سے 20 تک وہاں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہی بلکہ ایک ہسٹری ہے جو اس میں پطرس اور یوحنا کے وسیلہ سے لکھی گئی، اور لکھا ہے ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں، ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ رہے، انہوں نے راتیں کلبوں میں نہیں گزاری، انہوں نے راتیں تفریح گاہوں میں بسر نہیں کی۔ ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ مقصد ایک ایگزامپل دیتا ہوں، اگر آپ کسی کے روحانی زندگی کے پیرامیٹر کو جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص کتنا روح میں روحانی کتنا مضبوط ہے، تو آپ اس کے ساتھ دعا میں بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کسی کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ وہ خدا کے عرفان میں خدا کے جلال کے لیے روحانی طور پر روحانی دنیا میں اس کا کیا روحانیت میں کیا سٹیپ ہے، کس مقام پہ وہ واقعہ ہے یا کس جگہ پہ وہ کھڑا ہے یا کھڑی ہے، تو آپ اس کے ساتھ دعا میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی روحانی ڈیپتھ کیا ہے۔ شاید ہم باتیں تو بہت کر لیتے ہیں، شاید دھواں دار تقریر بھی کر لیتے ہیں، حوالے بھی دے لیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے جب ہم دعا میں بیٹھتے ہیں، اور جیسے دعا میں بیٹھتے ہیں پھر مکھیاں کاٹنے لگتی ہیں، سنسناہٹ ہونے لگتی ہے ادھر، اور 5-10 منٹ میں ہمارا روحانی گراف جو ہے وہ نیچے آنے لگتا ہے۔ تو میں اس کے اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں، شاید پہلے آپ لوگوں نے جانتے ہیں یا سنی ہے، جو اونٹ خریدنے والے ہیں تو وہ اونٹ کے ایک اسپیسیفک باڈی کے حصے کو دیکھتے ہیں، اور وہ باڈی کا اسپیسیفک حصہ کیا ہے؟ وہ اس کے گھٹنے ہوتے ہیں۔ تو وہ گھٹنوں کو اونٹ خریدنے والے کیوں دیکھتے ہیں؟ اونٹ کے گھٹنے کیوں دیکھے جاتے ہیں؟ وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کتنا وزن اٹھانے والا ہے، کیونکہ جب اونٹ بیٹھتا ہے تو اس کے اوپر سامان کو جو ہے ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے گھٹنے جو ہے زمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رگڑ کھاتے ہیں۔ تو میں اور آپ بھی آج شام کو جا کے اپنے گھٹنوں کو دیکھیں کہ ہم کتنا وزن اٹھانے والے ہیں۔ خداوند خدا چاہتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت و شراکت رکھیں۔ ہاں یہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے جنم کے ایک لنگڑے کو ول کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہم تجھے دیے دیتے ہیں، اٹھ یسوع ناصری کے نام سے چل اور پھر۔ دین اینڈ دیر خدا کی قدرت نے، خدا کے کلام نے اس کو چھوا اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہوگی، جو 40 سال سے چل نہیں سکا تھا، اور خداوند کے کلام نے، خدا کی قدرت نے، اور بڑی قدرت کے ساتھ خدا کا کلام اس کے باڈی کے ایک سیل ایک ٹیشو میں ایک بون میں سے نرم میں سے گزرتا چلا گیا، اور یہاں پر عبرانیوں 4:12 کا کلام ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور اسی لمحے اس کی ہڈیاں مضبوط ہو گئی۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا، بات نہیں آ رہی؟ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا، پریز گاڈ۔ جو یسوع کے ساتھ رہتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، جو یسوع کے ساتھ رہتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، بڑے بڑے کام ان سے چھوٹے موٹے کام، کسی کا ہاتھ رکھ کے سر پہ درد ہو رہی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔
हम खुदा के इरफान में बढ़े हैं। जब सुबह का सूरज निकलता है ना भाई, तो हम दरवाजा खोलते हैं, तो दरवाजा खोलने के बाद एक छोटी सी लाइट आती है, ठीक है जी, एग्री? तो हम सिर्फ उसी में खुश हैं, थोड़ी सी लाइट में एंजॉय कर रहे, थोड़े से पानी में एंजॉय कर रहे हैं, जो पहले मैं वाला दिया था। अरे भाई पूरा दरवाजा तो खोलो, सब कुछ तो पीछे, पर्दे के पीछे, हम उसी में एंजॉय कर रहे हैं, उसी में खुश हैं। खुदा चाहता है कि आज हमें गैर ज़बानों से आगे बढ़ना है। आज हमने जिस मकाम पर हैं उससे हमें आगे बढ़ना है। हम दुनिया को हिलाने वाले हैं। We are the agent to change this world. But scientist Galileo says, वो कहता है कि मुझे एक छोटा सा पत्थर दे दो, मैं लिवर की मदद से पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। तो अगर साइंटिस्ट गैलीलियो ये कह सकता है, हमारे पास तो जिंदा कलाम है, हम कलाम के वसीला से दुनिया को हिला सकते हैं। तो तीसरा स्टेप मैंने बताया कि अगर हम खुदा के इरफान में तरक्की करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, खुदा की खुदाई को जानना चाहते हैं और होली ऑफ होलीनेस में जाना चाहते हैं, लफ्ज़ों पर गौर करें जो मैं कह रहा हूँ, खुदा के होली ऑफ होलीनेस में जाना चाहते हैं, तो आज हम अपने चीज़ों पर गौर करें। हम कब तक बौने रहेंगे, हम कब तक बाहर वालों का इंतजार करेंगे? खुदा हम चाहता है कि हम आज के बाद जो है पाकिस्तान से हम अपने मुबशर हम बाहर भेजें, हम इस मुकाम पर तरक्की कर जाएँ, हमारे अंदर कलाम जो है नदियों की सूरत बहे, जब हम स्टेज पे जाएँ तो कुछ होने लगे, लोगों को छुए। और एक हवाला क्या कि मैं कलाम को बंद करूँगा, इमाल 5 बाब उसकी 15वीं आयत फेलोशिप के हवाले से, क्योंकि आखिरी स्टेप मेरा फेलोशिप के हवाले से है। और ये लोग खुदा के साथ रातें गुजारने वाले थे, सारी सारी रात खुदा के साथ हम नवाला हम प्यारा खुदा के साथ ठहरने वाले। लेकिन जब पतरस गुजरता उनको पता चल जाता था कि आज पतरस ने जो है ट्रिक रूट में से होकर गुजरना है और उसकी गुजरगाह क्या होगी, तो लोग पहले से अपने बीमारों को ला के डाल देते थे ताकि किसी के ऊपर जो है उसका परछाया पड़ जाए, साया पड़ जाए, तो बीमारों को शिफा हो जाए। तो ये बात मैं कर रहा हूँ। और ये जो है अनाइंटिंग की तीसरी स्टेज है, जिसको हम किंगली यानी शाहाना या बादशाहों का मसा कहते हैं। और खुदावंद खुदा इस मकाम तक आज चाहता है कि हम उस मुकाम तक हम पहुँचें ताकि हमारे वसीला से आने वाले दिनों में गहरे काम। इमाल 19:11 में ये लिखा है कि लोग पालूस रसूल के जिस्म से पटके रमाल छुपा कर ले जाते और बीमारों पर डालते, तो बीमार क्या हो जाते, मालूम हो जाते। हम देखिए, हम अपने आप को कंपेयर करें कि हम कहाँ खड़े हैं। और अगर आज हमने ये देखा है तो हमारा कद छोटा है, हम अभी तक बौने हैं और हम सुन के ऐसे ही बौने ही चले जाए तो फिर क्या फायदा इबादत में आने का। तो खुदावंद खुदा ये चाहता है कि आज मैं और आप इस कलाम पर हम गौर करें और जो कुछ खुदा ने मुझे दिया मैंने बड़ी दयानतदारी के साथ आप लोगों के साथ खुदा के कलाम को बांटा है। और खुदावंद खुदा चाहता है कि हम इस वक्त अब खुदा की बारी, आज अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा मैं, और बिल्कुल